ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی معزز اور قابل قدر و احترام دینی ماؤں اور بہنوں، ام المؤمنین زوجہ مطہرہ رسول اللہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی عمدہ عادات اور ان کی نمایاں خصوصیات کو گزشتہ نشستوں میں بیان کیا جاتا رہا۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے رہے۔ جو واقعات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت رکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں وہ واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ تحریم کا ہے، ایک واقعہ ایلا کا ہے اور ایک واقعہ تخییر کا ہے، اور یہ تقریباً قریب کے واقعے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں کچھ اس کا ذکر کیا جائے گا جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ آیا ہے اور اس کی تفسیر میں بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جو واقعے کا اہم پہلو ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی کے نبی حضور اکرم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے چونکہ گہرا تعلق تھا، دوسری بیویوں سے بھی آپ اسی قدر محبت کرتے تھے، مگر دلی لگاؤ جو غیر اختیاری چیز ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ سے زیادہ تھا۔ اور ازواج مطہرات میں 11 ازواج مطہرات میں 9 ازواج ایک ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح میں رہی ہیں ایک ہی موقع پر۔ تو حضور کا معمول تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد، اگرچہ کہ باری ہر ایک کی الگ الگ دن، ہر زوجہ مطہرہ کی الگ الگ دن باری مقرر تھی اور حضور اس باری کا خیال کر کے ہر ایک کے لیے الگ الگ دن اور رات وقت نکالتے تھے، لیکن روزانہ کا ایک معمول الگ یہ بھی تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج مطہرات سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ باری کے طور پہ ایک معمول تھا کہ روزانہ عصر کے بعد اپنی بیویوں سے ملوں گا اور ہر ایک کے ساتھ جتنا وقت بھی بچے اور ملے گزاروں گا۔ تو حضور کی ان ازواج مطہرات میں 2 ٹولیاں تھیں۔ وہ 2 ٹولیاں اس طرح کہ بعض ازواج مطہرات کا آپس میں سے ایک دوسرے سے تعلق زیادہ تھا دوسری ازواج کے مقابلے میں۔ پہلی ٹولی میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن اجمعین، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرہ۔ تو ہوا یہ کہ حضور روزانہ عصر کے بعد معمول اور عادت مبارکہ کے مطابق اپنی بیویوں سے ملنے جاتے ہیں، کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے ان کے مکان گئے. تو دوسری بیویوں کے مقابلے میں جتنا وقت آپ دوسری بیویوں کو ملنے دیتے ہیں اس سے زیادہ وقت آپ نے حضرت زینب کو دیا. ان کے ساتھ گفتگو میں کچھ وقت زیادہ لگنے لگا. تو جب ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور ہمارے پاس سبھی آتے ہیں ملتے ہیں، ہمارے پاس آپ وقت کم گزار رہے ہیں اور حضرت زینب کے پاس زیادہ گزار رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بعد میں یہ پتہ چلا تحقیق پر ان سوکنوں کو اور ازواج مطہرات کو، جس میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی، کہ حضرت زینب کے کسی عزیز نے، کسی رشتہ دار نے ان کے گھر شہد بھیجا ہے، اور وہ شہد حضرت زینب اللہ کے نبی کے سامنے عصر کے بعد کی ملاقات میں پیش کر دیتی ہیں. تو چونکہ آپ کو شہد بڑی مرغوب اور پسندیدہ غذا تھی آپ کی، تو حضور اس شہد کے پینے میں کچھ وقت لگا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کو ان کے گھر تاخیر ہو رہی ہے اور ہم سے زیادہ وقت ان کا حضرت زینب کے پاس گزر رہا ہے. تو جب یہ پتہ چلا حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کو، تو حضرت عائشہ آئی حضرت سودا اور حضرت حفصہ کے پاس اور فرمانے لگی کہ کوئی تدبیر بدلاؤ، کوئی ایسی تدبیر بدلاؤ کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زینب کے پاس جو اتنا وقت گزار رہے ہیں وہ وقت آئندہ اتنا نہ گزار سکیں. کوئی ایسی تدبیر بدلاؤ جس سے ہم حضور کو روک سکیں. تو آپس میں یہ تدبیر کی گئی کہ جب حضور ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے، مغافیر اسے کہتے ہیں، لیکن اس پھول کے اندر اگر اس پھول کو کوئی چکھ لے یا استعمال کر لے اپنے کھانے میں تو اس کے منہ سے ایک الگ بو آیا کرتی ہے. مغافیر ایک پھول ہے. تو شہد کی مکھی بھی جن پھولوں کو چوسا کرتی ہے، اس شہد کی مکھی کے شہد میں بھی اسی قسم کی لذت، مزہ اور بو آیا کرتی ہے. جیسے کہتے ہیں جو لوگ شہد بیچتے ہیں، کوئی ملٹی فلاور کا بیچتا ہے، مختلف پھولوں کا رس چوس کے لایا، کوئی بیر کا شہد بیچ رہا ہے، کوئی جامن کا بیچ رہا ہے، تو جو پھول کا رس چوسا ہوگا اسی کی لذت اور بو آئے گی. تو عرب میں مغافیر بھی ایک پھول تھا، لیکن اس پھول کو اگر کوئی شہد کی مکھی چوس لے اور کوئی اس کو استعمال کر لے تو ایک قسم کی بو آتی تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ نبیز جسے انگور ہوتا ہے، اور اگر وہ انگور کو سڑا دیا جائے اور سڑا کے استعمال کیا جائے اسے نبیز کہتے ہیں، تو ایک اس طرح کی بو آیا کرتی تھی. تو ان ازواج مطہرات نے آپس میں یہ تدبیر کی کہ جب حضور ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اتنی تاخیر آپ کو ہو گئی. تو جب ہم حضور جواب دیں گے ہمیں، تو ہم کہیں گے کہ حضور مغافیر جو پھول ہوتا ہے اس پھول کی بو آپ کے پاس سے محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس میں حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، حضرت سودا ہے. سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں سے آئے، آپ کو اتنی تاخیر؟ فرمایا کہ میں شہد پی کے آیا ہوں. تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ نے مغافیر کے پھول کا شہد پیا ہے، اس لیے اس پھول کی ہمیں بو محسوس ہو رہی ہے. تو چونکہ اللہ کے نبی کی طبیعت اور مزاج نہایت نفاست پسند، نظافت پسند تھی، آپ کسی بھی طرح کی بو کو اور کوئی ایسی چیز جو صاف صفائی اور ستھرائی کے خلاف ہو آپ اس کو ہرگز ناپسند کرتے، ذرا سی بو کو بھی آپ ناپسند کرتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت حفصہ کے سامنے یہ قسم کھا لی، چونکہ مزاج کو بو ناگوار ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بو آ رہی ہے مغافیر پھول کی آپ کے پاس سے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. یہ قسم کھا لی کہ آئندہ
آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. اور یہ بات حضور نے حضرت حفصہ کے سامنے کہی اور یہ فرمایا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اس کو راز میں رکھنا. جو بات میں نے کہی کہ آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا، اس راز کو ظاہر مت کرنا. مگر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس راز کو ظاہر کر دیا. پھر اللہ نے اسی پہ اس پوری قرآن کریم کی سورہ تحریم نازل فرمائی ہے جو 28ویں پارے میں موجود ہے، سورہ تحریم. پھر اس کے بعد سورہ تبارک الذی شروع ہوتا ہے. تو اس میں اب تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو، اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال غذا ہے اور آپ نے حلال کو حرام کر لیا محض اپنی بیویوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. آپ نے یہ کام کیا ہے. باقی واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا اور مددگار ہے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور آگے اللہ نے جو راز ظاہر کیا حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے سامنے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب حضور نے اپنی بیویوں میں سے بعض کے سامنے ایک راز بیان کیا، لیکن فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، لیکن وہ بیوی نے کسی اور کو خبر دے دی، یعنی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو خبر دے دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ راز کہ یہ راز تھا لیکن راز کو راز نہ رکھا اور آپ کی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. اللہ نے یہ بات حضور کو بتا دی. وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، لیکن جب بتائی ہے تو حضرت حفصہ کو ان کا پورا قصور نہیں بتلایا، کچھ غلطی بتلائی کچھ نہیں بتلائی. اشارے میں غلطی کا اظہار کیا کہ تم نے غلطی کی، لیکن پوری طرح نہیں بتلایا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، اور پھر جب حضور نے یہ ذکر کیا کہ تم نے راز کو راز نہیں رکھا، ظاہر کر دیا، تو بیوی نے یہ پوچھا کہ من انبأک ھذا، کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی ہے کہ میں نے راز کو ظاہر کیا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی نے کہا کہ مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو ساری کائنات کا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا اور خبر مکمل رکھنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولا، کہ اگر تم اللہ کے بارگاہ میں تم دونوں، حضرت حفصہ حضرت عائشہ، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے، تم سے جو غلطی ہوئی ہے تم توبہ کر لو گے، تو پہلے ہی تمہارے دل اللہ کی طرف پہلے ہی سے مائل ہے، توبہ کر لو گے اللہ قبول کر لے گا. لیکن ان تظاہر علی، اور اس بات پہ انکاری رہو گے، اصرار کرو گے، ضد کرو گے، اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہوگے، تو پھر ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو پھر اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے. نبی کا مددگار صرف اللہ ہی نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا مددگار صرف اللہ ہی نہیں ہے، جبریل بھی ہے، سارے ایمان والے بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں جو اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، ان کی مدد کرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خیر اس کے بعد ازواج مطہرات نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور پھر اس کا اقرار اور اعتراف کیا، اور اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. یہ غلطی ہو گئی، آپ نے جذبات میں آ کر اپنی بیویوں کی رضا دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی، اللہ نے اس سے منع فرما دیا. یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے. یہ کوئی عام آدمی یہ بات کہہ دیتا تو دوسروں پہ فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اس ہستی کا عمل اور ان کی بات ہے کہ جن کا ہر عمل قیامت تک کے لیے قانون بننے والا تھا، اسلام کا قانون بن جاتا. اگر
حضور کوئی بات فرماتے اور اگر اللہ اس پہ نہ ڈانٹتا نہ روکتا تو ایک قانون بن جاتا. اللہ نے یہ بتایا، نبی کو تک یہ بتایا کہ نبی جی میں نے جب کسی چیز کو حلال کیا ہے تو آپ کو بھی اس کے حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور میں نے اگر کسی چیز کو حرام کر دیا تو آپ کو اس کے حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کسی چیز کو حلال اور حرام، جائز و ناجائز بتایا تو وہ اللہ کی وحی، اللہ کے حکم اور اللہ کے اشارے سے بتایا. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نجم میں بیان کر دیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرے نبی خواہش اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ تو بالکل براہ راست وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے اور وہی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو آپ اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے ایسا کام مت کیجیے. بیویاں اپنی ہیں، گھر کی ہیں. کائنات میں کسی کی بھی مرضی اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال کو حرام مت کرو، حرام کو حلال مت کرو. نہ زبان سے کرو نہ عمل سے کرو. اب تو لوگ زبان سے تو حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کہتے، لیکن عمل سے یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا عمل اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی نظر میں اس کے حرام ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لوگ آج کل گناہ، برائیاں، نافرمانیاں ایسے کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ گناہ ہے ہی نہیں، یوں محسوس ہونے لگا ہے. تو اللہ نے اس سے صاف منع فرما دیا. اس سورہ تحریم کی کافی تفصیل ہے، کافی تفسیر ہے، اس کو کسی موقع پہ انشاءاللہ بیان کریں گے. حضرت عائشہ سے بھی چونکہ اس واقعے کا تعلق تھا نسبت کا، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. اس کے علاوہ